السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، پس شیطان ان کو ان کے دین فطرت سے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ فطرت یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے، جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، انسان سے پہلے روحوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام روحوں سے عہد الست لیا۔ اس وقت جسم نہیں تھا، ایک دن میں سارے روحوں کو پیدا کیا۔ قیامت کے دن تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، پھر ان روحوں سے پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے کہا بلی، کیوں نہیں؟ ہاں، ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو فطرتاً مسلمان ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر رب کی فطرت ہے، تو ہم سارا دن جو بھی کام کرتے ہیں تو فطرت ہمارے اندر رکھی گئی ہے، جیسے قرآن، نماز، غور فکر، رشد، ہدایت، یہ سب ہمارے اندر ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی فطرت ڈال دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ باہر آ کے نافرمانی یا والدین کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ بہت خاص آیت ہے، ان کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف ہے، آیت نمبر 170 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت 175 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر نماز، اللہ کی توحید، قرآن سب کچھ رکھا گیا ہے۔ اب جو پیدا ہونے کے بعد دین فطرت پر نہیں آئے گا تو شیطان بھی اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ساری آیتیں آج اس کی ہیں۔ والذین یمسکون، وہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب، کتاب کو۔ مسکون مانا مضبوطی سے پکڑنا، کسی چیز سے چمٹ جانا، حفاظت کرنا، اسے انسان غافل نہ ہو۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے تورات کی طرف اشارہ، بنی اسرائیل قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہماری قرآن ہاتھ میں ہے تو اللہ نے بھی ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو بس پکڑ کے رکھو۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے تو اس کو پڑھتے رہیں۔ اگر آپ نے قرآن حفظ کیا ہے تو اس کو بار بار حفاظت کی دہرائی کریں، اس کو یاد رکھیں۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھیں۔ تو یہاں تو تورات کی بات ہے لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یمسکون بالکتاب، جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ انا لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے، اجر المصلحین، اجر اصلاح کرنے والوں کو۔ تو یہاں تورات کے بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو جو احکام ہیں، نماز، روزہ، دوسروں کے ساتھ اصلاح، اخلاق، ادب، نیکی، عاجزی، سلام، یہ جو بھی ہمارے احکام ہیں ان سب کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کیا وعدہ کیا ہے؟ جو ان کو اپلائی کرے گا، فالو کرے گا، لا نضیع اجر المحسنین، نہیں ہم ضائع کرتے اصلاح کرنے والوں کا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو۔ بقرہ صورت میں وہاں کوہ طور کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف اللہ نے پہاڑ کہا ہے تو وہاں کوہ طور پہاڑ تھا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو، فوقہم، اوپر ان کے، کأنہ ظلۃ، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ واقع بہم، انہوں نے سمجھ لیا کہ بے شک وہ گرنے والا ہے۔ جب ہم نے اٹھا کھڑا کیا کوہ طور کو، پہاڑ کو، اس طرح اٹھا کر ان کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا کیا، کیونکہ وہ غیر وادی جنگل کی طرح بالکل دھوپ میں بیٹھے تھے۔ تو اب اللہ نے ان پر ایک سائبان مقرر کیا تاکہ ان کے پر سایہ ہو جائے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سائبان جو ہے ہمیں اور ہمارے اوپر گرے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے کیا
یا انہو واقعہم بہم، انہوں نے سمجھ لیا بے شک وہ گرنے والا ہے ان پر۔ خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، کیا تورات، بقوت ساتھ قوت کے، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں، پہلے تورات تھا، اب فائنل بک کتاب قرآن ہے، تو اللہ نے جو بھی ہمیں اس میں دیا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ کچھ لوگ آزمائش کے وقت کتاب کو مضبوطی سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں نے صرف پکڑے نہ رکھو، اس کو ذکر کرو، پڑھو سارا دن، صرف وظیفے کے طور پر نہیں پڑھو، جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بس روزانہ یاسین کو پڑھ کے بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ نے آگے آ رہا ہے کہ پورے کا پورے قرآن پڑھو اور اس کو آتیناکم جو دیا ہے تمہیں، بقوت ساتھ قوت کے، وذکروا یاد کرو، اس کو وذکروا مانا اس کو سمجھ کے پڑھو، ما فیہ لعلکم جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جائے، یعنی پورا سارا کا سارا پڑھو۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قرآن اسٹارٹ کریں، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ سے لے کر اور اینڈ تک پڑھیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھیں، اس کو سمجھ پڑھیں۔ یہ نہ کریں کہ آپ صرف یاسین یا الرحمن سورت کو پڑھتے رہیں یا ایسی کوئی سورت وظیفے کے طور۔ یہ قرآن وظیفے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اور جب لیا آپ کے رب نے، أَخَذَ رَبُّكَ لیا، من بنی آدم سے، یعنی ہم سے، ہم سب پوری بنی آدم کی اولاد سے، من ظہور ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، ذریتہم چھوٹی اولاد کو کہتے ہیں۔ یہاں میں نے جو اسٹارٹنگ میں ذکر کیا کہ وَأَشْهَدْتُمْ گواہ بنایا ان کو، اللہ نے عہد الست لے کر ان روحوں کو، بعد میں ان کو جو بھی جسم بنتے گئے دنیا میں، جو بھی جسم انسان آنے ہیں، سب سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے اللہ نے ان کی آدم علیہ السلام کے بعد ان سب کی روح بنا کے ان سے عہد الست لے رکھا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری فرمان برداری کرو گے۔ سب نے ہاں کہا ہے، تو ہم فطرتاً مسلمان ہیں، اللہ سے عہد کر چکے ہیں۔ ذریتہم واشہدتم ان کی اولاد کو اور گواہ بنایا ان کو، اللہ انفسکم ان کے نفسوں پر، یعنی انہوں نے خود اپنے نفسوں کی ساتھ گواہی دی ہے کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ الست بربکم فرمایا کیا نہیں ہوں میں رب تمہارے، الست بربکم اللہ نے ہم سے گواہی لے رکھی ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا گواہی دی ہم نے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ہم اللہ کو عہد دے چکے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں خاص میثاق کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد الست لے رکھا ہے۔ اس وقت ابھی جسم نہیں بنے تھے، سارے روح تھے۔ ان تقولوا تاکہ نہ تم کہو، یوم القیامت قیامت کے دن، انا کننا بے شک ہم تھے، ہم ان ھذا غافلین تھے ہم اس سے غافل۔ یہاں اللہ کھول کھول کر بات کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، او آگے دوسری اس کی آگے او تقولوا یا کہ یہ تم کہو، انا اشرک بے شک شرک کیا، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد نے، من قبل اس سے قبل، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور تھے ہم اولاد، من بعد ان کے بعد والوں کی۔ تو اللہ نے دو یہاں باتیں بتائی ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا تم یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کرتے دنیا میں، ہمارے آبا و اجداد غیر مسلم تھے، شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، تو ہم کیا کرتے، ہم نے تو پیدا ہوتے ہی ان کو شرک میں مبتلا پایا، ہندو پایا، کرسچن پایا، تو ہم کیا کرتے۔ تو کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ماں باپ ہندو تھا۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے عمل کا خود ذمہ دار بننا ہوگا۔
جو بن گئے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے تم سے تو دنیا میں آ کے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا ہے تاکہ ہم اچھائی کی طرف جائیں۔ جیسے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سارے لوگوں کو اسلام کی طرف لے آئے ہیں، تو ہمیں بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، ہم بھی اسلام کے داعی ہوں۔ یہ ہمارا اولین فرض ہے۔ جو دین ہم تک پہنچ چکا ہے، جو اس سے غافل ہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ جن کو یہ آیت اس سلسلے میں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہندو تھے یا کوئی اور تھے، ہم تک ہدایت نہیں پہنچی۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ جو تھے ان کی اولاد ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا کیا بس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ بے وجہ اس کے جو کیا غلط کاروں نے۔ اب یہ قیامت کے دن کا یہ اللہ ان کی بات کوٹ کی ہے کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم ہندوؤں کی اولاد تھے، ہمیں اسلام کی بات معلوم نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آیات تاکہ وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ تأذن ایذان بنا اعلام خبر دینا، جتلا دینا، یہ باب تفعل ہے، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کیا۔ یہاں لام تاکید ہے جو قسم کے معنی دیتا ہے۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو دین پر نہیں ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھیے ان پر، نَبَأَ الَّذِی خبر اس شخص کی، آتَینَاہُ آیاتنا دی ہم نے اس کو آیات اپنی، فَانْسَلَخَ بس وہ نکل گیا، بھاگ نکل کا کتاب کو چھوڑ دیا، منہا اس سے، فَأَتْبَعَہُ الشَّیطَانُ تو پیچھے لگ گیا ان کے شیطان، فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ یہاں اشارہ ہے بنی اسرائیل جب ان کے پاس اللہ نے کتاب بھیجا تو انہوں نے دنیا کی حقیر فائدے کے لیے اپنے تورات کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں بات ہم سب کی بھی ہے کہ ہم دنیا کے حقیر فائدے کے لیے قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی نئے گھر میں جاتے ہیں تو پھر قرآن کو کھولتے ہیں، وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، کسی اچھے شگن کے طور پر پڑھتے ہیں۔ قرآن غور فکر کے لیے آئی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جو قرآن کو چھوڑتا ہے اس کو شیطان نہیں چھوڑتا۔ قرآن کو چھوڑنا مانا دنیا میں لگ جانا، یا نہیں شیطان نے دنیا کو دھوکے میں اسی طرح خوبصورت بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے رکھے رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو پہلی فرصت میں قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور فکر کریں، اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔